اگلی صورت الرحمن. یہ مدنی صورت ہے اور اس کی مصحف میں ترتیب 55 اور یہاں اس کی جو نزولی ترتیب بیان کی گئی وہ 97 ہے. تو اس میں حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ روایت نقل کی کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الرحمن خود تلاوت فرمائی یا آپ کے سامنے یہ سورت تلاوت کی گئی. پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا کیا وجہ ہے کہ تم میں سے ویسا اچھا جواب میں نہیں سن رہا جیسا جنوں نے اپنے رب کو دیا تھا. تو لوگوں نے عرض کیا وہ کیا جواب تھا؟ تو آپ نے فرمایا جب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو جن اس کے جواب میں کہتے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ، ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. تو یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمیں بھی اگر ہمارے سامنے ہو تو ہمیں یہ پڑھنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے. اس صورت کی پوری تلاوت ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من
من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام آمنت بالله صدق الله العظيم. इसकी 78 आयात हैं, 78 आयात हैं और 3 रकू हैं. मदनी सूरत. अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान और रहीम है. रहमान ने इस कुरान की तालीम दी है, उसी ने इंसान को पैदा किया और उससे बोलना सिखाया. देखें, इंसान की तरतीब तो ये बनती है, हमारे हिसाब से तो तरतीब ये बनती थी अर्रहमान खलकल इंसान अल्लमहुल कुरान अल्लमल कुरान, कि रहमान वो है जिसने इंसान को तख्लीक किया और फिर उसको कुरान की तालीम दी. लेकिन इसका क्या मतलब है? कुरान
کی تعلیم پہلے اور انسان کی تخلیق بعد میں، یہ بڑا غور طلب ہے. اور پھر اسے بولنا سکھایا، یعنی پھر اسے یہ قوت دی کہ یہ اس کو آگے بیان کرے، یعنی ایک سے دوسرے تک یہ پہنچتا چلا جائے. اس کو بیان کرنے، اس کو سمجھانے، اس کو بتانے کی قوت میں نے انسان کو عطا کی. نہ صرف یہ کہ میں نے قرآن کی تعلیم دی، بلکہ میں نے اس کو بیان کرنا بھی سکھایا. مالک کا اپنے عبد کو بتانا ضروری ہے کہ وہ اس سے کیا کام لینا چاہتا ہے. لہذا انسان کو پیدا کیا تو اس کی ہدایت کا انتظام پہلے سے کیا، علم القرآن پہلے، اور انسان کو بتایا گیا کہ مقصد حیات کے لیے قرآن نازل کیا گیا ہے اور یہ اس کی تمام ضروریات کو پورا کرے گا. قوت گویائی عطا کی، بیان کی قوت، تو اس کا انحصار بہت سی قوتوں پر ہے، مثلا بینائی، سماعت، عقل، فہم، ادراک، ارادہ، اختیار، قوت تمیز، اور ان میں سے ہر نعمت بہت عظیم ہے اور اظہار بیان میں مددگار ثابت ہوتی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کی مدد کرتی ہیں تو وہ بیان کے قابل ہوتا ہے. سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں اور تارے اور درخت بھی سجدہ ریز ہیں. اب یہاں نجم جو ہے عام طور پہ اس کا مطلب ستارے لیا جاتا ہے، وہ بھی مطلب ٹھیک ہے، لیکن لغت عرب میں نجم ایسے پودوں اور بیل بوٹوں کو کہا جاتا ہے جن کا تنا نہیں ہوتا، جیسے ترکاریاں، خربوزے اور تربوز وغیرہ، تو وہ بھی مفہوم اس میں شامل ہے. آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی، یعنی اس نے کائنات کا نظام جو ہے وہ عدل کی بنیاد پر رکھا ہوا ہے، ایک صحیح تناسب اور مقدار، اور کائنات کے نظام کو بالکل ایک معتدل انداز میں وہ چلا رہا ہے. اب ہمارے لیے وہ معتدل نہیں ہے، ہم کہیں گے یہ کیا اعتدال ہے، ایک تو کروڑ پتی اور بھائی ہے اور دوسرا اسی کا سگا بھائی بھوکا مر رہا ہے، لیکن یہ اس کا اپنا اعتدال ہے، یہ اس کا اپنا نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی مشیت اور اپنی رضا پہ استوار کیا ہوا ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں بھی اس نے یہ سکھایا ہے کہ تم، ایک تو مادی چیزوں کا تول ہوتا ہے اور ایک حقوق کا تول ہوتا ہے. حقوق کے معاملے میں بہت زیادہ ڈنڈی ماری جاتی ہے، مادی چیزوں سے زیادہ حقوق کے معاملے میں ڈنڈی ماری جاتی ہے. ہر ایک چیز میں توازن رکھنا. زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، پھر اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل پیدا کیے. کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، اور طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا ہے، دانہ بھی ہے. اور پس اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. انسان کو ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا. آدم کی تخلیق کے مراحل کیا ہیں؟ تراب ہے، خشک مٹی، پھر تین ہے، گیلی مٹی، پھر تین لازب، لیستار مٹی، پھر حمئ مسنون، بدبودار کیچڑ، پھر سلسالنگ یعنی حرارت سے پکائی گئی مٹی، سلسالنگ کل فخار، بجنے والی ٹھیکری، کھنکھنانے والی مٹی. تو یہ اتنے مراحل ہیں انسان کے. یہ بجتا بہت ہے، تکبر اس میں بہت ہے. یہ جو اس کا آخری جو کام ہے یہ اس بڑا زیادہ اس کو اپنی اوقات سے باہر کئی دفعہ لے جاتا ہے. اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، پس ہے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے. دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک اللہ ہے، پس ہے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. دونوں مشرق اور دونوں مغرب کے سورج گردش میں ہے، ہر روز اس کے نکلنے کی جگہ فرق ہوتی ہے. تو اس طرح سال کا چکر جو ہے وہ سارے مشرق اور سارے مغرب بن جاتے ہیں. دو سمندروں میں اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک برزخ ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے. پس ہے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی ساتھ ساتھ میٹھا اور کھاری پانی، یا اوپر اور نیچے میٹھا اور کھاری پانی، ساتھ ساتھ دو رنگوں کا پانی، اور ساتھ ساتھ ٹھنڈا اور گرم پانی، اور اسی طرح وہ چلتے رہتے ہیں. اور کئی جگہ
بہت سی ایسی معدنیات جو اللہ نے زمین میں رکھی ہوئی ہیں وہ پانی میں مکس ہو جاتی ہیں، خاص طور پہ سلفر کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور وہ پھر وہاں سے وہ پانی چلتا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ میٹھا پانی چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے معجزات ہیں۔ ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، پس اے گروہ جن و انس تم اپنی رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے۔ اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں، پس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے۔ ہر چیز جو زمین میں ہے فنا ہونے والی ہے، صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ یہ ہے اصل بات ہے کہ اللہ کے سوا لا الہ الا اللہ۔ پس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے۔ زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اس سے مانگ رہے ہیں، ہر آن وہ نئی شان میں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو بھی چیز اس نے دنیا میں تخلیق کی ہے اس کا سامان اس نے اس کو عطا کیا ہے، اس کی ضرورت کی ہر چیز اس کو عطا کی ہے۔ ہمیں ہزاروں چیزوں کی ایک دن میں ضرورت پیش آتی ہے، وہ سب اس نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں اور ہماری خدمت پہ لگائی ہوئی۔ یہ سورج کا نکلنا یہ ہماری خدمت ہے، اگر نہ نکلے۔ یہ رات کا آنا یہ انسان کی خدمت ہے، اگر نہ رات آئے تو کیا بنے۔ سرمدن کا لفظ آتا ہے نا، میں اس کو دائمی کر دوں تمہارے اوپر تو کیا کرو گے، لے آؤ گے رات یا لے آؤ گے دن۔ تو یہ اس کے معجزات ہیں۔ پھر اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے۔ اے زمین کے بوجھو عنقریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بڑے مصروف ہیں تو وہ ایک وقت میں یہ کام نہیں کر سکتے، ابھی کسی اور کام میں مصروف ہیں۔ نہیں، میں نے تمہارے لیے وقت مقرر کیا ہوا ہے، میں نے تمہارے لیے قیامت کا ایک وقت لکھا ہوا ہے، جب تک وہ نہیں آئے گی تمہارے لیے جزا سزا قائم نہیں ہوگی، یہ میرا فیصلہ ہے۔ تو اس لیے ابھی تمہارا وقت ہے، ابھی تم تھوڑا سا انتظار کرو، پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے۔ اے گروہ جن و انس اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، تم نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ اس کے لیے دو باتیں بتائی جاتی ہیں۔ ایک تو گناہ گار لوگوں کو جب موت کا وقت آتا ہے ان پہ اور فرشتے آتے ہیں تو ان کے بھیانک مکروہ شکلیں دیکھ کے روح ان کے جسم میں اندر پلٹتی ہے بار بار، اور ان کا بس نہیں چلتا کہ ان کے پاس نہ جائیں، کسی طرح اپنے آپ کو بچا لیں۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت والے دن کہ اتنا ان پہ سخت معاملہ ہوگا ان کے ساتھ کہ یہ دوڑ دوڑ کے نکلنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں سے نکل جائیں، وہاں سے نکل جائیں، تو وہاں سے بھی یہ بچ کے نہیں جا سکیں گے۔ اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے۔ پھر کیا ہوگا جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح ہو جائے گا۔ اور اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ چہرے کی گھبراہٹ، خوف اور یہ سب باتیں، بے چینی اور اضطراب، یہ سب بتا رہا ہوگا کہ کون کیا لے کے آیا ہے۔ پھر دیکھ لیا جائے گا اور تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے۔ مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے۔ اول تو سیاہی گناہ گاروں کے چہروں پہ دنیا میں ہی ہوتی ہے، ایک عجیب طرح کی خشونت، اور پھر موت کے وقت بھی ہوتی ہے، برے لوگوں کے چہرے عجیب طرح کے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہاں بھی ان کے چہرے مومن بندے کے چہرے سے فرق ہوں گے، اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔
फिर तुम अपने रब की किन किन कुदरतों को झुटलाओगे। ये वही जहन्नम है जिसको मुजरिमीन झूठ करार दिया करते थे। उसी जहन्नम और खौलते हुए पानी के दरमियान वो गर्दिश करते रहेंगे। फिर अपने रब की किन किन नेमतों को तुम झुटलाओगे। और उस शख्स के लिए जो अपने रब के हजूर पेश होने का खौफ रखता हो, दो बाग हैं। अपने रब के किन किन इनामात को तुम झुटलाओगे। हरी भरी डालियों से भरपूर अपने रब के किन किन इनामात को तुम झुटलाओगे। दोनों बागों में दो चश्मे रवां, अपने रब की किन किन नेमतों को तुम झुटलाओगे। दोनों बागों में हर फल की दो किस्में, एक दुनिया के फल होंगे और एक वहाँ के अपने जन्नत के फल होंगे। हालांकि दुनिया के फलों का जायका भी दुनिया के फलों वाला नहीं होगा, शक्ल होगी। फिर तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। जन्नती लोग फर्शों पर तकिया लगाए बैठे होंगे। ये देखें, ये उनका दिन होगा। और उसके अस्तर दबीज रेशम के होंगे और बागों की डालियां फलों से झुकी पड़ी होंगी। यानी अगर कोई शख्स ख्वाहिश करेगा तो वो टहनी उसके पास आएगी और फल तोड़ेगा और वापस जाएगा तो वो टहनी वापस जाएगी तो उसके साथ दोबारा फल लग चुका होगा। अपने रब की किन किन नेमतों को तुम झुटलाओगे। इन नेमतों के दरमियान शर्मीली निगाहों वाली होंगी जिन्हें इन जन्नतियों से पहले किसी इंसान या जिन ने ना छुआ होगा। यानी इंसान औरत को इंसान मर्द ने और जिन औरत को जिन मर्द ने नहीं छुआ होगा। और अपने रब के किन किन इनामात को तुम झुटलाओगे। ऐसे खूबसूरत जैसे हीरे और मोती, अपने रब के किन किन इनामात को तुम झुटलाओगे। नेकी का बदला नेकी के सिवा क्या हो सकता है। फिर ए ग्रोह जिन्नो इंस, तुम अपने रब के किन किन इनामात को झुटलाओगे। और उन दो बागों के अलावा दो बाग और होंगे और अपने रब के किन किन इनामात को तुम झुटलाओगे। घने सरसब्ज शादाब बाग और अपने रब के किन किन इनामात को तुम झुटलाओगे। दोनों बागों में दो चश्मे फव्वारों की तरह उबलते हुए, अपने रब के किन किन इनामात को तुम झुटलाओगे। उनमें बकसरत फल और खजूरें और अनार और अपने रब के किन किन इनामात को तुम झुटलाओगे। इन नेमतों के दरमियान खूबसूरत और खूबसूरत बीवियाँ, अपने रब के किन किन इनामात को तुम झुटलाओगे। खैमों में ठहराई हुई हूरें और अपने रब के किन किन इनामात को तुम झुटलाओगे। इन जन्नतियों से पहले कभी किसी इंसान या जिन ने उनको छुआ ना होगा और अपने रब के किन किन इनामात को तुम झुटलाओगे। वो जन्नती सब्ज़ कालीनों, नफीस और नादर फर्शों पर तकिया लगाए बैठे होंगे और अपने रब के किन किन इनामात को तुम झुटलाओगे। बड़ी बरकत वाला है तेरे रब जलील व करीम का नाम। इसमें दो बागों का जिक्र आया तो ये दो बाग जो हैं वो पहले ताबईन और पहले जो हैं वो साबिकून अव्वलून के लिए हैं, जो बहुत बरगुज़ीदा अल्लाह के बंदे हैं उनके लिए हैं। उसकी हर चीज़ सोने से बनी हुई होगी, उसका अंदाज़ बिल्कुल फ़र्क होगा। और जो दूसरे दो बाग होंगे वो अस्हाबुल यमीन के लिए और ताबईन के लिए होंगे, यानी जो सालिहीन लोग होंगे उनके लिए वो बाग होंगे। और उनकी हर चीज़ जो है वो चांदी से बनी हुई होगी और मोतियों से बनी हुई होगी। तो ये अल्लाह का इनाम है जो वहाँ दिया जाएगा। और जो बीवियों का जिक्र आया तो ये बीवियाँ जो दुनिया की हैं वहाँ जब पहुँचेंगी तो उनके बिल्कुल उनको बाकरा यानी कंवारा बना दिया जाएगा और उनको जवानी की हालत में वहाँ वो अल्लाह ताला उनको बनाएंगे। हर औरत जवान होगी, खूबसूरत होगी। अगर वो दुनिया में खूबसूरत नहीं भी थी तो वहाँ उसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत कर दिया जाएगा, क्योंकि अहले खाना के बगैर तो इंसान की ज़िंदगी मुकम्मल नहीं होती। तो अल्लाह ताला ने उसी तरह फिर दुनियावी नेमतों के साथ साथ अहलो अयाल की नेमतों का भी भरपूर इसमें ज़िक्र किया हुआ है कि हूरें भी होंगी और वो बीवियाँ भी होंगी जिनके साथ वो रहना चाहेंगे। और अगर कोई अपनी बीवी दुनिया वाली बीवी के साथ नहीं रहना चाहेगा या कोई बीवी नहीं रहना चाहेगी और वो जन्नती होगी तो कोई ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं होगी।